بھائی لطف اللہ صاحب، واقعی آپ اللہ کا لطفی ہیں، اور اس وقت آپ نے میرے ساز جوانی کے استار کو چھیڑ دیا ہے، کہ جس سے بہت سی سنہری اور بہت سی خوشگوار یادیں وابستہ ہیں۔ میرے سامنے اس وقت میری نوجوانی کا وہ دور ہے جب میں سن 31 میں دیوبند کو چھوڑ کر لاہور آیا، اور یہاں حضرت مولانا احمد علی صاحب شیخ التفسیر، شیخ القرآن اور اسلاف کا ایک نادر نمونہ، انہوں نے مجھ پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور اپنے پاس رہنے کی جگہ دی۔ یہ غالباً اس محبت اور اس ماحول کا اثر تھا جو انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے حاصل کی تھی، کہ دیوبند سے ذرا سا بھی تعلق رکھنے والا شخص ان کی نظر میں بے حد محترم تھا۔ ایسے انسان جیسے حضرت مولانا احمد علی صاحب تھے، دیوبند میں نے دیکھے، لیکن دیوبند سے باہر آ کر مولانا احمد علی صاحب کی مثال میری نظروں کے سامنے دوبارہ نہیں۔ یہاں مولانا احمد علی صاحب کے زیر شفقت رہتے ہوئے میں نے اسلامیہ ہائی اسکول شیرا والا دروازے میں داخلہ لیا۔ اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر اس زمانے میں محمد دین صاحب ہوتے تھے۔ اللہ اللہ، کتنے نیک، کتنے بزرگ، کتنے شفیق۔ انہوں نے مجھے دور سے آیا ہوا ایک طالب معلوم کر کے بے حد میرے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیا، اور یہاں اس اسکول میں نے میٹرک پاس کیا، اور ساتھ ساتھ میں نے قرآن پاک کا مطالعہ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شبینہ کلاس میں جاری کر دیا۔ چنانچہ سبقاً میں نے حضرت مولانا لاہوری سے قرآن پاک کی تکمیل کی، اور وہ نعمت مجھے اس درجہ عظیم ملی ہے، اس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا، میری نظروں کے زاویے اس نے قائم کر دیے، مجھے حق اور باطل کی پہچان بتا دی، اور صحیح معنوں میں میری پوری زندگی اور میرے علم و عمل کا رخ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری نے متعین کر دیا۔ حضرت مولانا اپنی ذات میں کس قدر متبع سنت تھے، کس قدر احتیاط کرتے تھے رہنے میں، بات کرنے میں، معاملات میں نے دوسری کوئی مثال ایسی، میں اس کا تقابل تو نہیں کرتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ بے مثال تھے۔ میں ان کی ایک ادنا سی بات یہاں بیان کروں گا کہ یہ بظاہر معمولی بات سمجھی جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا مشکل کام ہے، اور یہ عمل ان کا میری نظروں کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہے، کہ وہ اپنے کپڑے آپ دھوتے تھے۔ ہر جمعرات کو ان کا یہ ایک عمل تھا، اور جمعے کے دن پھر وہ یہی کپڑے پہن کر جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، اور یہ وہ کپڑے تھے کہ جو بہت موٹے کھدر کے ہوتے تھے، بہت بھاری ہوتے تھے، لیکن اتنے خوشنما اور اتنے سفید براق، یہی معلوم ہوتا تھا کہ اس دنیا پر ایک فرشتہ موجود ہے جو اللہ کے دین کی باتیں دنیا داروں کو بتاتا ہے۔
پھر مولانا احمد علی صاحب حق گوئی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے. وہ ذہنی طور پر اور اپنے اساتذہ کے راستے پر چلتے ہوئے اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے ایک رکن ہوتے ہوئے انگریزوں کے دشمن تھے اور انگریزوں کو اس بر صغیر سے نکالنے کی ہر ممکن سعی اور جہد وہ کرتے رہے. اور اس زمن میں انہوں نے جیلیں بھی کاٹیں، مصائب برداشت کیے، بے شمار قسم کی قربانیاں دیں. یہ حضرات انہوں نے ہی دین اسلام کو قائم کیا ہے اور دین کی عزت اور عظمت دنیا میں پیش کی ہے. بہرحال اس زمانے میں جب میں نے میٹرک پاس کر لیا تو میں انجمن حمایت اسلام کے بنائے ہوئے ایک کالج اشاعت اسلام میں داخل ہو گیا، جہاں کے شیخ القرآن حضرت مولانا غلام مرشد صاحب تھے. سبحان اللہ، غلام مرشد صاحب کی ہستی بھی ایسی عظیم ہستی ہے کہ میں نے ان جیسا عالم قرآن، بحر العلوم اور متدین شخص نہیں دیکھا. 29 سال انہوں نے شاہی مسجد کی خطابت کی، لیکن سوائے معمولی سے کنوینس کے انہوں نے کوئی تنخواہ وہاں سے نہیں لی. حالانکہ وہ کوئی بڑے رئیس نہیں تھے، کوئی جاگیردار نہیں تھے، معمولی زمین تھی، اسی کو انہوں نے اپنا ذریعہ آمدنی بنایا ہوا تھا اور دین کا کام وہ سب اللہ کے لیے کرتے تھے اور نہایت خلوص کے ساتھ. تو میں اشاعت اسلام کالج کے دوسرے سال میں تھا. مجھ سے پہلے عبدالحمید مرزا صاحب اور کئی اچھے طالب علم، کئی بے چین روحیں اس کالج کی طالب علم رہ چکی تھیں. اس کالج کے پرنسپل یوسف سلیم چشتی صاحب، اللہ پاک انہیں عمر دراز عطا فرمائے، وہ ابھی حیات ہیں. اور وہ شخص مذاہب کا تقابلی مطالعے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا. خصوصاً عیسائیت کے بارے میں یوسف سلیم چشتی صاحب کا مطالعہ بہت وسیع ہے. اور یوسف سلیم چشتی صاحب کی ایک خصوصیت اور ایک عمل جو انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کالج کے اوقات سے فارغ ہونے کے بعد اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق اور نہایت لگن اور محبت کے ساتھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے تھے اور بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ علامہ اقبال نے ان کو اپنا کاتب مقرر کر لیا. وہ ان کے مسودات نقل کرتے، انہیں صاف کرتے، پھر علامہ اقبال ان پر نظر ثانی کرتے، پھر دوبارہ صاف کرتے، لکھتے. اور یہ کام کسی معاوضے کے بغیر صرف علامہ اقبال سے یوسف سلیم چشتی صاحب کی محبت کا ایک، اسے میں شاہکار کہوں گا. مجھے تعجب ہوتا ہے، حیرانی بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ اس دور میں علامہ اقبال کی عظمت کو ماننے والے تو بہت ہیں، لیکن ان لوگوں کو تلاش نہیں کرتے کہ جو علامہ اقبال کے لیے بڑا ہی اچھا اثاثہ تھے، علامہ اقبال پر جان چھڑکتے تھے، علامہ اقبال پر جان دیتے تھے اور رات دن علامہ اقبال کی تحریرات اور ان کے کلام کو مدون کرنے میں ان کی مدد کرتے تھے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ یوسف سلیم چشتی صاحب کے ساتھ کسی نے، حکومت نے، اہل علم نے، اہل مال نے، اہل دولت نے کوئی سلوک کیا ہو، کوئی انہیں اس زمن میں بلایا ہو، انہیں آواز دی ہو، ان سے پوچھا ہو کہ بھائی آپ علامہ اقبال کے عاشق تھے،
آپ علامہ اقبال کے شہدہ تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یوسف سلیم چشتی کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ علامہ اقبال کی بہت سی کتابوں کی تشریح کی ہے اس شخص نے علامہ اقبال کی کتابوں کو روشناس کرایا ہے، علامہ اقبال کے فارسی کلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے یوسف سلیم چشتی صاحب کا، جس کی طرف ہمارے اہل علم کی اور ہمارے اہل حل وقت کی توجہ ہونی چاہیے، اور انہیں اس وقت اور ابھی جلدی سے جلدی ان کی اس خدمت کا اعتراف کرنا چاہیے، اور انہیں دنیا کے سامنے علامہ اقبال کے ایک پرستار کی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی کمی ہے، اور جس کی طرف میں تمام صاحبان کو متوجہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ تو یوسف سلیم چشتی صاحب کی وساطت سے اور اس وجہ سے بھی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کالج کے سرپرست تھے، حضرت مولانا احمد علی صاحب بھی سرپرست تھے اس کے، اور وہ صدر تھے حضرت مولانا احمد علی صاحب ارشاد اسلام کالج کے، اور علامہ اقبال صاحب اس کے سرپرست تھے۔ چنانچہ جتنی بھی وہاں سے سندیں جاری ہوئیں ان میں حضرت علامہ اقبال کے دستخط موجود ہیں، میری اپنی سند پر بھی علامہ اقبال کے دستخط ثبت ہیں، حضرت مولانا احمد علی صاحب کے بھی۔ تو میں خوش قسمت ہوں اس معاملے میں کہ حضرت مولانا غلام مرشد صاحب جیسے جید عالم سے میں نے قرآن پاک سبقن پڑھا، 2 سال تک پڑھا، اور پورا قرآن پاک میں نے پڑھا۔ اور اس بارے میں اس معاملے میں خوش قسمت ہوں کہ یوسف سلیم چشتی صاحب کی وساطت سے مجھے یہ تحریک پیدا ہوئی کہ میں علامہ اقبال کے پاس کبھی کبھی حاضر ہوں۔ چنانچہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں اپنے طور پر بھی پہنچ جاتا تھا، لیکن علامہ اقبال کے پاس جا کر کوئی بات کرنا یہ اپنے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری نے مجھے 2 دفعہ حضرت علامہ کی خدمت میں بھیجا۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ان دنوں مسجد نبوی کے ایک سابق امام جو وہاں کی سیاست کی نظر ہو کر، اور وہ بیچارے مجبور ہو گئے کہ وہ ملک چھوڑیں، یہاں بر صغیر میں آئے، حضرت مولانا احمد علی صاحب کی خدمت میں آئے وہ، اور وہ غریب یعنی صورت اور شکل سے بڑے ہی نیک، بڑے عالم، اب بڑے معصوم عالم، مجھے اب تک ان کی صورت مستحضر ہے، اور مولانا احمد علی صاحب نے مجھے کہا کہ ان کو علامہ اقبال کے پاس لے جاؤ۔ تو وہ بیچارے مالی طور پر پریشان تھے اور ضرورت مند تھے، تو حضرت مولانا احمد علی صاحب کا تعلق خاطر تھا یہ علامہ اقبال صاحب سے کہ انہوں نے یہ موضوع اور مناسب سمجھا، جہاں تک ہو سکتا تھا مجھے یقین ہے کہ حضرت مولانا احمد علی صاحب نے ان کی اپنی وسعت سے زیادہ مدد کی ہوگی۔ یقیناً میں پورے تیقن کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کیونکہ حضرت مولانا کی عادت تھی ہے، لیکن ان کی ضروریات غالباً کچھ سیاسی بھی تھیں، کچھ اس سلسلے میں کچھ وہ حکومتوں کے ذریعے سے کچھ اپنے لیے وہ تحفظات چاہتے ہوں گے مالی ضرورت کے علاوہ، تو اس کے لیے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ضروری سمجھا کہ علامہ اقبال کے پاس ان کو لے جایا جائے۔ چنانچہ میرے سپرد یہ خدمت کی تو میں ان کو حضرت علامہ کی خدمت میں لے گیا۔ حضرت علامہ اس زمانے میں غالباً کرائے کے مکان میں رہتے تھے، یہ تو خیر نہیں بالکل صحیح ہے کہ وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، لیکن یہ مکان کہاں تھا؟ یہ مکان میرا خیال ہے کہ گڑھی شاہو میں تھا، وہی میکل روڈ کے جوار میں ہی ہے یہ۔ دوسرا مکان جو آپ علامہ اقبال کا اپنا مکان ہے ذاتی، یہ بہت بعد میں بنا ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، غالباً یہ سن 34 کی بات ہے۔ تو میں ان کو لے گیا، علامہ اقبال صاحب
اپنے گھریلو لباس میں تھے، تہمت باندھا ہوا تھا، ایک بنیان پہنا ہوا تھا. اسی حالت میں وہ باہر تشریف لائے اور ان سے ملے. اس کے بعد پھر کچھ توقف کے بعد علامہ صاحب گھر چلے گئے، اندر چلے گئے، اور ان کو بٹھایا اور پھر اپنا لباس پہن کر آئے اور ان سے بات شروع کی. وہ تو عربی کے علاوہ اور کوئی زبان جانتے ہی نہیں تھے. انہوں نے عربی زبان میں گفتگو کی تو علامہ اقبال نے عربی کا جواب عربی زبان میں آسانی سے نہیں دیا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ ان کی عربی سمجھتے تو ہیں لیکن جواب دینے میں کچھ تکلف انہوں نے ضرور محسوس کیا. بہرحال اس کے بعد علامہ اقبال صاحب نے ان کو اپنے یہاں ٹھہرا لیا اور کہا کہ اچھا، اور مجھے اجازت دی کہ ٹھیک ہے یہ میرے پاس رہیں گے. میں چلا آیا. ایک تو یہ گویا واقعہ تھا علامہ اقبال کی خصوصی ملاقات کا میری. ایک دوسرا موقع آیا کہ ان دنوں میں دیوبندیوں اور بریلویوں کے مذہبی مناقشات کا کافی چرچا تھا لاہور میں. بڑے بڑے پوسٹر جگہ جگہ بحث و مباحثے کے، علم غیب کے اور حاضر ناظر کے اور میلاد کے، اور بہرحال جو عام طور پر بعض دفعہ چیزیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ فرصت کی باتیں ہیں کہ جب لوگوں کے پاس کوئی کام نہ ہو کرنے کے لیے تو وہ بحث و مباحثہ اور اختلافی مسائل لے کر بیٹھ جائیں. بہرحال یہ دور تھا. اس میں ہندوستان سے بھی بہت سے علماء آئے ہوئے تھے دونوں طرف کے. دیوبندی حضرات بھی آئے ہوئے تھے، بریلوی حضرات بھی بہت سے آئے ہوئے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ مولانا منظور احمد نعمانی بھی تشریف لائے تھے، اور ادھر بریلویوں کی طرف سے مولانا حشمت علی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. تو مسجد وزیر خان میں یہ خصوصی طور پر یہ جلسے ہوتے تھے، اور اس زمن میں لاہور کے لوگ جو تھے وہ کچھ لوگ تو اس کو دلچسپی کے ساتھ دیکھتے تھے، کچھ لوگ اس پر درد مند تھے. تو یہاں تک کہ یہ ہوا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو چیلنج دیا اور کہا کہ مناظرہ ہوگا، اور مسجد وزیر خان میں اس کا انہوں نے اسٹیج بنایا کہ یہاں مناظرہ ہوگا، اور دونوں فریق جو ہیں وہ اپنے اپنے علماء کو بلا کر علماء بحث مباحثہ کریں گے. تو یہ چیز جو تھی، یہ اگرچہ مولانا احمد علی صاحب قطعاً اور بالکل دیوبندی مسلک کے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اس کو اچھا محسوس نہیں کیا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مناظرہ بازی جاری رہے. تو ایک وفد تشکیل دیا گیا. اس میں میں یہ نہیں بتا سکتا اس وقت کہ وہ وفد مولانا احمد علی صاحب نے خود تشکیل دیا تھا یا مولانا کو کچھ لوگوں نے اپروچ کیا اور ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنے اظہار خیال کیا اور اس پر درد مندی کا اظہار کیا. تو مولانا نے کہا کہ ہاں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو مولانا نے اس بارے میں یہ تجویز کیا کہ علامہ اقبال صاحب کو اس معاملے میں ثالث بنایا جائے، اور وہ کچھ مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہماری پوری قوم جو ہے وہ علامہ اقبال پر متحد ہے اور ان کی عزت کرتی ہے بہت زیادہ. اور وہ اس معاملے میں وہ جو کچھ بھی رائے دیں گے اور لوگوں کو نصیحت کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا. یہ بات اچھی تھی. وہ 3-4 آدمی تو جن میں بھی، مجھے حضرت مولانا نے اجازت دی اور بھیجا کہ بھائی ان کو لے جائیں علامہ اقبال کے پاس. چنانچہ میں ان کو لے کر علامہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. علامہ صاحب اس وفد سے ملے اور بڑی خوشگوار ماحول میں ملے، اور ان سے یہ گزارش کی گئی کہ ایسے ایسے حالات ہیں اور یہ صورت ہے، آپ اس میں کچھ مداخلت کیجئے، آپ اپنا اثر رسوخ استعمال کیجئے اور ان حضرات کو بلائیے اپنے پاس. علامہ صاحب نے ہنستے ہوئے یہ کہا، بھائی یہ قوم بڑی بیوقوف قوم ہے.
یہ ذرا سی بات کو برداشت نہیں کرتے. بھائی مسجدیں ہیں، اللہ کی مسجدیں ہیں، کوئی نماز پڑھتے ہیں لوگ، تو اس میں کیا ایسی بات ہے؟ کیوں اپنے دلوں میں یہ گنجائش نہیں پیدا کرتے؟ تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا. غالباً وہ اپنے استاد کی مسجد کا ہی حال تھا ان کے، جہاں تک مجھے یاد ہے یہ ان کا تھا یا کسی اور اہل حدیث کی مسجد، اہل حدیث کا واقعہ تھا کہ کوئی اہل حدیث کسی ہمارے جو حضرات ہیں بریلوی حضرات ہیں، یہ میں اگرچہ طالب علم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری کا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تمام اہل علم خواہ وہ کوئی بھی ہوں، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، میں ان کا احترام کرتا ہوں پورے طور پر. اور میں ہر چیز کو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کا عمل جو ہے اس کا ذاتی طور پر ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا اونچا ہے، کون کتنا پست ہے. تو لہٰذا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ بھائی من حیث الجماعت کوئی جماعت پست ہے، نہیں. بہرحال ایک واقعہ علامہ نے فرمایا کہ ایک مسجد میں حدیث صاحب چلے گئے، وہاں انہوں نے نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد ان لوگوں نے اس کے شخص کے چلے جانے کے بعد اس مسجد کو دھویا، اور اتنا اسے انہوں نے ناپاک سمجھا، اسے دھویا. بھائی اس پر وہ ہنسے اور کہنے لگے بھائی یہ قوم جو ہے یہ تو ماننے والی نہیں ہے، تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو کچھ بھی ہے کہ جذبہ ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے، کر لینے دیجیے ان کو جو کچھ کرنا ہے. تو یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ علامہ اقبال نے اس کے بعد کیا ایکشن لیا، علماء کو بلایا یا نہیں بلایا، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ وہ پھر وہ اسٹیج نہیں لگی تھی اور وہ مناظرہ نہیں ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا اسی طرح سے. ایک گویا یہ ایک صورت ہے. تو سن 36-37 میں علامہ اقبال کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، وہ ملنا بھی بند ہو گیا تھا لوگوں سے، کچھ نظر بھی ان کی صحیح کام نہیں کر رہی تھی، اور کچھ گلے میں بڑی تکلیف تھی ان کے. تو اس دور میں گیا ہوں کئی دفعہ، لیکن ان سے کوئی بات کرنے کا اور اس قسم کا کوئی موقع نہیں ملا ہے. البتہ ایک چیز جو میرے لیے خاص ہے اور میری زندگی کا اس میں گویا جو اتنے میرے پاس سرمایہ ہے اس میں سے اس کا بھی ایک حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ سن 35 میں مجھے یہ شوق ہوا کہ میں جو اہل علم ہیں اور بڑے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ وہ میرا طالب علم کا دور تھا اور میں ایسے لوگوں کو بڑا ہی سمجھتا تھا، اور یہ واقعی بڑے بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں. تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ لوگ آٹوگراف لیتے ہیں تو میں بھی آٹوگراف لوں، لیکن آٹوگراف کی نوعیت جو ہے وہ کچھ میرے ذہن میں یہ آئی کہ یہ کیا ہے کہ صاحب دستخط لے لیے، صاحب یہ آٹوگراف دے دیا، انہوں نے دستخط کر دیا. تو یہ چیز جو تھی یہ میں نے کہا بھئی اس میں کوئی کام کی بات ہونی چاہیے، محض یہ آٹوگراف اور دستخط لینا جو ہے یہ کوئی کام نہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے. چنانچہ یہ کیا، میں نے ایک ڈرائنگ بک بنائی بڑی اچھی خوبصورت، اور اس میں کچھ ڈرائنگ میری اچھی تھی، اس میں کچھ میں نے حاشیے، کچھ پھول بونٹے، کچھ ایسے ہر صفحے پہ ایک پیج میں نے بنایا اس کا، اور بنا کر یہ میں نے پھر ایسے حضرات یہ جیسے مولانا احمد علی صاحب ہیں، مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری ہیں، عبداللہ یوسف علی ہیں، سید سلیمان ندوی ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، حضرت موہانی ہیں. اور اس کے لیے میں نے پھر اندرون ملک دورہ بھی کیا، میں آگرے بھی گیا، لکھنؤ بھی گیا، اور مراد آباد گیا، اور ادھر پشاور گیا، بس میں کافی علاقوں میں گیا. اور یہ گویا میرا شوق بڑا دلچسپ شوق تھا، تو وہ وہاں میں نے آٹوگراف ان حضرات کے لیے، اور اس میں میرا کہنا یہ ہوتا تھا ان حضرات سے کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی بہترین تجربہ
یا بہترین پیغام جو آپ قوم کے نام دینا چاہتے ہیں، یا اگر آپ شاعر ہیں تو بہترین آپ کا شعر، اور یا جو جس لائن کے آپ ماہر ہیں اس لائن کی کوئی چیز، تو یہ میں ان سے درخواست کرتا تھا، اور وہ پھر اسی کے مطابق عموماً یہ ہوتا تھا کہ میں وہ اپنا صفحہ ان کو دے جاتا تھا، اور دوسرے دن آ کر پھر میں ان سے وہ اپنا آٹوگراف واپس لیتا تھا۔ تو اس میں ان کو بھی موقع مل جاتا تھا کہ کوئی کام کی بات لکھیں، اور میرے لیے بھی وہ ایک عجیب و غریب چیز ہوتی تھی۔ یہاں میں اس بات کو نہایت افسوس کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ میرا سرمایہ جو تھا یہ ہندوستان میں رہ گیا، اور وہ گویا مجھے اس کا بڑا قلق ہے۔ اس میں سے چند چیزیں تو میں نے اپنی کتاب جو میں نے 9ویں 10ویں جماعت کے لیے ایک دینیات کا کورس لکھا تھا، اس میں نے وہ چند چیزیں دے دی تھیں جو محفوظ رہ گئی ہیں، اور باقی چیزیں جو اس سے ربط نہیں کھاتی تھیں وہ نہیں شائع ہو سکتی تھیں، وہ نہیں شائع ہو سکیں، اور وہ ضائع ہو گئی ہیں، اور میں ان کو پیش نہیں کر سکتا۔ تو یہاں دو ایک جو مجھے یاد ہیں وہ آٹوگراف، وہ میں آپ سے عرض کروں گا۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب نے مجھے آٹوگراف دیا تھا، طائروں پر سیر ہے صیاد کے اقبال کا، اپنے منقاروں سے حلقہ کس رہے ہیں جال کا۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے آٹوگراف دیا تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ غلام قوم کا مذہب بھی غلام ہوتا ہے، اور مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی نے کہا تھا کہ جو قوم اقتصادی طور پر غلام ہوتی ہے وہ سیاسی طور پر بھی غلام ہوتی ہے۔ ان آٹوگراف میں ایک بہت نمایاں آٹوگراف حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کا ہے۔ حضرت علامہ صاحب کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، ایک عظیم انسان اور بہت درد والا انسان، شعلہ جب والا، اور مجاہد، قلم کا مجاہد، ہاتھوں اور پیروں کا مجاہد، دماغ کا مجاہد، عظیم انسان۔ علامہ صاحب نے آٹوگراف دیا، اور یہ 17 رمضان المبارک تھی، تو وہی غالباً سن 35 کی بات ہے یہ۔ تو انہوں نے لکھا، اسلام کے غالب نہ کناند کفرست، یوم البدر عنایت اللہ خان المشرقی۔ یہ میں اس آٹوگراف کو ذرا مکمل کر دوں۔ علامہ اقبال نے کو شاعری بھی کی ہے، معاف کیجیے گا، علامہ مشرقی نے، اور ایک کتاب ان کی خریطہ ان کے کلام پر مشتمل ہے۔ اس میں یہ قطعہ ہے کہ راہے کہ بمنزل نہ رساند کفرست، طاعت کہ حکومت نہ دہانت کفرست، ہر عسر کہ یسرش نہ ہویداست خطاست، اسلام کے غالب نہ کنانت کفرست۔ یہ علامہ مشرقی کا آٹوگراف بڑا ہی قیمتی تھا، اور باقی یہ گویا ان کی پوری زندگی کا نچوڑ تھا، اور میں نے ان کو اسی حال میں دیکھا۔ یہ بات دوسری ہے کہ ان کی تحریک نے کن حالات میں جنم لیا، کس ماحول میں جنم لیا، اس کی کتنی مخالفتیں ہوئیں، وہ اپنے عزائم اور اپنے پروگرام کو پورا نہ کر سکے۔ بہرحال میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کا جذبہ بہت ہی مخلصانہ تھا، اور ان کی جماعت نے جو بھی کام کیے خدمت خلق کے، وہ ہماری ملی تاریخ میں
ایک شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ذکر تھا آٹوگراف کا۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے آٹوگراف دیا، العاقبۃ للمتقین۔ یہ بس اتنا سا جملہ انہوں نے لکھا، العاقبۃ للمتقین۔ میں نے دیکھا کہ بہت خاموش، باروب اور ایک بزرگی، یعنی میں یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے جو کچھ میں نے انہیں دیکھا، کوئی بے تکلفی نہیں، لیکن شفقت آمیز بزرگی ان کی نمایاں تھی۔ اور انہوں نے یہ بات جب لکھی العاقبۃ للمتقین، تو اس وقت سے میرے دل میں یہ ہے کہ یہ بات لکھنے والا شخص اور قرآن پاک کی خدمت کرنے والا شخص اور ہر دوسرے جملے میں قرآن کی آیت پیش کرنے والا شخص جو ہے وہ کچھ اور ہی دل لے کر آیا تھا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سیاست جو ہے، اس سیاست کا ستیہ ناش جائے، اس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا ہے، ورنہ بات کچھ بھی نہیں تھی۔ ہمیں، میرا اپنا گویا ذاتی خیال یہی ہے کہ ہمیں سب اہل علم کی قدر کرنی چاہیے، سب اہل علم کو وہ احترام دینا چاہیے جس احترام کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی ترج دی ہے۔ اور بہرحال مولانا کے لیے میرے دل میں بہت بڑی گنجائش ہے، بہت بڑا احترام ہے۔ جہاں میں ان لوگوں کا احترام ضروری سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے دین کے لیے، وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہاں وہ خواہ وہ کسی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر دی ہوں۔ حضرات، میں ذکر کر رہا تھا آٹوگراف کا، تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے میں نے آٹوگراف لیا، اور انہوں نے وہ آٹوگراف دیا مجھے۔ علم وہ حضرت شیخ سعدی کا قطعہ ہے جو اس وقت میں اس دوران میں بھول رہا ہوں۔ علم کے رائے حق، وہ علم ہیچ ہے جو رائے حق نہ دکھائے، وہ اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو آٹوگراف پر بات چلی تھی، یہاں علامہ عبداللہ یوسف علی صاحب جو اسلامی کالج کے پرنسپل تھے، ان کے پاس میں حاضر ہوا۔ انہوں نے، وہ ان دنوں میں قرآن پاک کا ترجمہ کر رہے تھے، یا تکمیل کے مراحل میں تھا۔ بہرحال انہوں نے آٹوگراف دیا، ہولڈ فاسٹ ٹو ٹروتھ اینڈ آل ول بی رائٹ۔ حضرت قائد اعظم کے پاس میں پہنچا، وہ اتنا ہجوم تھا، اتنا ہجوم تھا، لوگ ٹوٹے پڑے تھے ان کی زیارت کے اور ایک نظر دیکھنے کے، کہ میں اپنی کتاب ان کے دست مبارک تک پہنچا تو سکا، لیکن یہ کہ وہ اس پر کوئی سوچ کر کوئی فقرہ لکھے، اتنا موقع نہ انہیں تھا اور نہ اس کا موقع تھا، چنانچہ انہوں نے دستخط مجھے دے دیے۔ تو حضرت علامہ اقبال نے جو آٹوگراف دیا، یہ آٹوگراف انہوں نے اپنے ہاتھ سے تو لکھ کر نہیں دیا، لیکن مجھے نقل کرا دیا، کیونکہ کچھ طبیعت ان کی اس وقت ناساز تھی۔ بہرحال میرا یہ جو سوال تھا اس کا مجھے جواب مل گیا، اور وہ جواب میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میری زندگی کا جو سرمایہ ہے، اس قیمتی سرمایہ میں ایک حصہ علامہ اقبال کے شعر کا بھی ہے، اس پیغام کا بھی ہے۔ اور وہ شعر علامہ اقبال نے یہ لکھوایا مجھے کہ اگر امروز تو تصویر دو شست، اگر امروز تو تصویر دو شست، بخا کے تو شرار زندگی نیست۔ اور صاحب اس سلسلے میں وقت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، تو میں
ایک عظیم شخصیت اور مجھے دل سے محبت ہے جس شخص سے، اور جن کے پاس میں حضرت علامہ سے زیادہ میں ان کے پاس جاتا رہا ہوں اور بیٹھتا رہا ہوں اور انہیں دیکھتا رہا ہوں، اور جن کے مجاہدانہ روش اور جن کے عزم و ایمان کا میرے دل پر بڑا ہی اثر ہے اور بڑا نقش ہے میرے دل پر جن کی ہستی کا، وہ ذکر خیر ہے حضرت مولانا ظفر علی خان کا۔ تو یہی سوال میں نے حضرت مولانا سے کیا، تو مولانا نے کہا، لکھا، نام کا رند نہ بن، مفت میں بدنام نہ ہو، ظرف ہی گر نہیں عالی تو میں آشام نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں پرایوں نے کیا ہم کو تباہ، بندہ پرور کہیں اپنوں ہی کا یہ کام نہ ہو۔ یہ 3 شعر انہوں نے لکھ کر دیے تھے، جو میرے ذہن میں تیسرا شعر مستحضر نہیں ہے اس وقت۔ یہ مولانا ظفر علی خان نے لکھ کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔